سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا علیہم السلام۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم یوں کہا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیسے بڑھایا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ کا بیٹا کر دیا کہ اللہ تعالی نے بیٹا جنا اور یہ کفر 25 دسمبر کو کچھ اہل علم ان کی خوشیوں میں جاتے ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی، کچھ اور بھی پاکستان کے فضلاء بھی، بالخصوص امن کمیٹیوں کے ممبر جس میں ہر فرقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے وہ جا کر کیک کی چھری پکڑ کر کاٹتے ہیں، اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، میرا پیغام ہے ان کو، وہ مرنے سے پہلے دوبارہ کلمہ پڑھیں، تجدید ایمان کریں۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنا بڑا جرم ہے، نہ آسمان رہے نہ زمین رہے نہ پہاڑ رہے، سب تباہ ہو جائے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد مقرر کر دی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور یہی جرم مسلمان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایسے نہ بڑھاؤ، میں کون ہوں؟ انا عبد، میں تو بندہ ہوں، اس کا بندگی کرتا ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اللہ کا بندہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کلمہ پڑھنے والوں کا ایک فرقہ ہو، کہتے نہیں بندہ نہیں نور ہے، بندہ نہیں یہ نور ہے۔ بڑھاتے کس طرح؟ کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑاوے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ سیدھا سیدھا یہ بڑھانا ہے کہ اللہ جس کو پکڑ لے تو نبی چھین کے اسے جنت میں بھیج دیا، رب جس کو پکڑ لے اس کو نبی چھڑوا، نبی جس کو پکڑ لے پھر جرت ہے کسی کی کوئی چھڑوا سکے؟ اللہ کون ہوتا ہے؟ وہی مستوی عرش تھا جو خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ۔ اللہ اللہ ہی نہیں رہتا، یہ ہے بڑھانا۔ ایک ان کا پیر ہے، آج کل اس بڑا وائرل ہے اس کی ویڈیو، اس نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے جو ہی دیکھا ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہوا؟ کہا میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا۔
یہ گانے والیاں، یہ مانگنے والیاں، گانے والے نہیں، مانگنے والیاں گلیوں میں عورتیں مرد، سارے انبیاء تیرے در کے سوالی. پیغمبر کو کہتے ہیں سارے انبیاء تیرے در کے سوالی. سوالی کس کے در کے؟ یہ ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. وہ اللہ کا بندہ ہے. ایک بندہ آیا نا آپ کے روب سے کانپنے لگ گیا ایسے ایسے. آپ نے فرمایا کیوں ڈرتا ہے مجھ سے؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھاتی تھی. میں تو وہ بندہ ہوں. آپ کا روب، وہ تو حدیث میں 5 فضیلتیں ہیں، لیکن نبی نہ رہے، رب بنا دیا جائے. وہ کہتے ہیں نا اللہ نے کہا جبریل کو جا دیکھ کر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. وہ نیچے آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھ رہے تھے. جبریل امین اوپر عرش پر پہنچے، وہ اللہ کے پاس جا کر دیکھا تو اللہ بھی پگڑی باندھ رہے، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. یا اللہ، اوپر بھی وہی منظر، نیچے بھی منظر. فرمایا بس چپ کر جا، میں احد ہوں، وہ احمد ہے. میم نکالے گا دونوں ہی ایک ہے. یہ کفر مولوی ممبر پر بیٹھ کر بکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں اپنے پیر کی فضیلت، یہ تو نبی کی فضیلت ہے نا، بڑھا رہے ہیں. پیر عبد القادر جیلانی کی فضیلت ایک انڈیا کے مولوی نے بیان کی. وہ کہتا ہے یہ سارے پتے اور یہ سارے درخت، یہ سب کلمے بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے انسان لکھنے لگ جائیں، پیر عبد القادر جیلانی کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی، سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ قرآن نے اللہ کے بارے میں کہا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یہ تو رب کی شان ہے. رب نے فرمایا سارے سمندر سیاہی، ساری کلمے، درخت کلمے، جن انس فرشتے، یہ سب لکھنے بیٹھ جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا. میرے رب کی فضیلتیں، تعریفیں ختم ہو سکتی. اس نے خبیث نے اٹھا کر، اور ساری قوم جو نیچے بیٹھی ہوئی کہتی ہے سبحان اللہ. کمال نہیں ہے؟ جب قوم کی یہ حالت ہو نا تو پھر قوم کو اللہ کی توحید سنایا کریں. 1 1 2 2 3 3 4 4 یہ دعوت دیا کریں. اب ذمہ داران جو توحید پرست ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے، اہل علم کی ذمہ داری بھی ہے. شیخ شرافت علی ہمارے فاضل ہیں، اسکالر ہیں اسلامی، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی فضیلتوں کی بجائے نا قوم کو سنائیں اللہ کون ہے اور نبی کی حیثیت کیا ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. فرمایا فقولوا عبد اللہ، مجھے کہو اللہ کا بندہ، ورسول، یہی کلمے میں پڑھتے ہیں، یہی نماز میں پڑھتے ہیں. صحیح بخاری 4920.